بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو، آج کی ہماری نشست کا جو موضوع گفتگو ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان میں کچھ گفتگو کرنے کی ہم جو ہے اللہ کی توفیق سے ہمت کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کی شان پاک کے کچھ پہلو جو ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو اور آپ کی طاہر اور مطہر زندگی کا، معصومانہ زندگی کا کچھ روشن پہلو جو ہیں وہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ ان ایام میں آپ کی مجالس، آپ کے ذکر پر مبنی مجالس کا کثیر اہتمام ہوتا ہے اور سوشل میڈیا میں پوسٹ وغیرہ، لیکن وہ خاص ایک پس منظر کے حساب سے ہوتا ہے، اور جو شہادت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی زیادہ ایک دوسری طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہوتی ہیں وہ مجالس یا تمام۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اور جو سیرت پاک سلام اللہ علیہ پیش کرنے کی ایک ضرورت ہے، خاص کر آج کل کے اس پرفتن دور میں، خصوصاً خواتین کے لیے، خصوصاً نوجوان بچیوں کے لیے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے سیرت کے روشن جو پہلو ہیں، آپ کی کچھ عادات، آپ کے خصائل، آپ کی کچھ فرمودات اور آپ کے کچھ اہم واقعات اور آپ کی شان میں جو اللہ اور رسول کے فرامین ہیں، اور خود جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آیات قرآنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات اور اخبارات کا تو ایک سلسلہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو میں نے کہا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں آیات قرآنی کثیر تعداد میں ہیں، تو اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، اس کا سب سے بڑا جو مظہر ہے، وہ سورہ مبارکہ الکوثر ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہ مورخین کا، شیعہ سنی کے جھگڑے سے بالاتر ہو کے اکثریت مفسرین کا اس کے شان نزول کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے یہ بالکل واضح بات اور ماننا ہے کہ اس سے مراد، کوثر سے مراد جناب سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت ہیں۔ اور اس کے علاوہ آیا مباہلہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں آپ کی صداقت کی گواہی جو ہے وہ اس آیا مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ معصومہ ہیں اور آپ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں سلام اللہ علیہ۔ اور اسی طرح آپ کی عصمت پر منہ بولتی جو گواہی ہے قرآنی آیت کی، وہ انما یرید اللہ والی آیت ہے، جسے ہم آیات تطہیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کئی جگہوں پر سورہ مبارکہ الدہر میں خان وعدہ اہل بیت کے صبر کا، آپ کے اللہ کی راہ میں نفاق کا، آپ کی دیگر سخاوت کا ذکر ہے۔ تو جگہ جگہ آیات قرآنی میں بھی آپ کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وہ ملیں گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو شیعہ سنی جو منابع ہیں وہ چھلک رہے ہیں۔ آج بھی ہم الحمدللہ زیادہ تر اہل سنت کے اس میں سے آپ کی خدمت میں کچھ حدیث آپ کی شان مبارک کے حوالے سے پیش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ہماری نشست کا موضوع رہے گا، جو مقصد رہے گا، وہ یہ ہوگا کہ ہم جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ پہلو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس سیرت کو بھی، چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، دیکھیے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیں جو بچپن سے ذہن سازی کی جاتی ہے، جو بتایا جاتا ہے ان کے فضائل کو، ان ہستیوں کو، وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ یہ قابل اعتبار شخصیات ہیں ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی پیروی کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور ان کی پیروی کی نکالی بھی کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں اور احادیث میں آپ دیکھ لیں کہ خود قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ عمل قرار دیا، نمونہ کامل قرار دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے تو ہیں، آپ نماز کے بعد جو نوافل ادا کرتے ہیں، وہ مستحبات عبادات ہیں دیگر، ان کو سنت کہہ کے ہم وہ کرتے ہیں، تو وہ نکالی کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح جناب امیر کے معمولات میں کئی چیزیں کہ جناب امیر اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس طرح کی غذا پسند فرماتے تھے، اس سبزی کے بارے میں یہ کہا، کھجور کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنائیں، کیوں کہ جناب امیر کی۔ لیکن جہاں بات عملی سیرت کی میرے دوستو آتی ہے،
وہاں پہ مجھ جیسے گناہگار اور نکارہ انسان جو ہیں وہ یہ کہہ کر دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں کہ جی کہاں علی علیہ السلام کی نماز یا ان کا نماز کی پابندی کرنا یا ان کا دیگر امور شریعہ کی پابندی کرنا، وہ علی تھے جی، اور کہاں ہم جیسے گناہگار، ہم تو جناب کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، وہ معصوم، وہ پاک، ہم نجس، ہم لتھڑے ہوئے گناہوں سے، یہ وہ، اس طرح سے کہہ کے ہماری بے عملی کو بدقسمتی سے ممبر سے ہی زیادہ بڑھایا گیا ہے۔ اس میں نوجوانوں کا یا مکتب تشیع کی اکثریتی تعداد کا قصور کم ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آج جو شیعہ قوم میں بد عملی نظر آتی ہے، بد عقیدگی نظر آتی ہے، میں ان سننے والوں کو جو طیش میں آ جاتے ہیں، جو ان کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ پیچھے ان کی ذہن سازی تحریراً تقریراً کی ہی اس طرح کی گئی ہے، اس لیے ان کا قصور کوئی نہیں اکثریت کا جی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صرف ان کے فضائل پہ بات ہو سکتی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو خود ائمہ اطہار کا اپنی ولادت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، دعائے عرفہ میں پڑھ لیں، باقی دیگر ائمہ کا، اس پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، نہیں جی، نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اس سے کم پہ توہین اہل بیت آپ کر بیٹھیں گے ان کے مطابق۔ اسی طرح جب سیرت پہ عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، سیرت کو عملی طور پہ اختیار کرنے کی، اب منو ان تو ظاہر ہے، کون بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز منو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء جیسی نماز ہے، معاذ اللہ، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی بالکل جیسے وہ بالکل پرفیکٹ پڑھتے تھے میں بھی ویسے پڑھتا ہوں؟ کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی کہتا ہے۔ لیکن یہ پھر ہے کس لیے؟ کوشش کے لیے، کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ خود کو مولا کائنات سے ملا رہے ہیں یا باقی اہل بیت سے ملا رہے ہیں، یا وہ یہ کر سکتے تھے جی آپ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ان کی ذرا زندگی پڑھیے، آج کی دور کے ہماری زندگیوں کی بنسبت اس دور کی زندگی دیکھیے۔ آج تو آپ کو جگہ جگہ آسانیاں مل رہی ہیں، آج آپ کو ہیٹر مل رہے ہیں، قالین مل رہے ہیں، سردیوں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن والی مساجد مل رہی ہیں، گھروں میں اے سی لگے ہیں، کولر لگے ہیں۔ ذرا اس دور میں جائیے، پھر ان کے معمولات دیکھیے، جہاد بھی ہے، مزدوری بھی ہے، سب کچھ ہے، گھریلو معاملات بھی ہیں، اور پابندی شریعت ایسی ہے کہ کوئی بندہ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو جب ہمارے رہبران اس تنگی میں، اس آسانی میں، وہ جنگ میں ہوں، وہ امن میں ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ باہر ہوں، وہ میدان جہاد میں ہوں، وہ قید خانوں میں ہوں، وہاں ان سے کوئی اس طرح کا احکام شریعت نہیں چھوٹتا، مستحبات نہیں چھوٹتے، تو آپ کے میرے پاس میرے عزیزو ان کو بنیاد بنا کر کوئی لسنس ایسا نہیں ہے کہ ہم عملی سیرت سے خود کو جناب وہ کرنا شروع کر دیں، ایسا کوئی لسنس نہیں ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہوں یا سیدہ ثانی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہوں، ان کی سیرت جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے، ایک نمونہ عمل ہے۔ یہ کہہ کے کہ صرف ان کے فضائل سن لیے اور جیسے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے مصائب پہ گریہ کر لیا تو بس حق ادا ہو گیا، یہ کہہ کے یہ جو کیا نام لیتے ہیں، دامن نہیں چھڑایا جا سکتا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ آپ کو ان کی سیرت کی طرف متوجہ کرنا ان واعظین کا، ان مقررین کا، ان خطبہ کا سب سے پہلا کام تھا کہ آپ کو جہاں مصائب سنائیں، ان کی مظلومانہ شہادتوں یا زندگیوں کا حوال سنائیں، وہاں پہ آپ کو دعوت فکر بھی دیں، دعوت عمل بھی دیں۔ تو یہ پہلو سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا۔ تو ہم اپنا ابتدائیہ میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزو، جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہوں یا اہل بیت علیہم السلام کے دوسرے افراد ہوں یا آل محمد علیہم السلام ائمہ طہار ہوں، ان کی مظلومانہ زندگی، مظلومانہ شہادتوں کا کسی کو انکار نہیں ہے، کسی کو اس پہ دو رائے نہیں ہے جی۔ اور ان کے مصائب پر آنسو بہانا، یہ پرسہ دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کو۔ ان کی خوشیوں میں خوش ہونا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبریک پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جناب مقصر ہو گئے، فلانے ہو گئے، ابن تیمیہ ہو گئے، لیکن بات جہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ فضائل اور مصائب کی اہمیت اپنی جگہ، فضائل اور مصائب کے جو درجات ہیں، ثواب ہے، اجر ہیں، اجر و ثواب ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ساری چیزیں ناقص رہ جاتی ہیں بقول ائمہ طہار کہ اگر اطاعت الہی سے ہم دور ہوں اور اگر ہم عملی طور پہ اہل بیت کی سیرت کی پیروی نہ کرنے والے ہوں اور قرآن سے دور ہوں۔ تو یہ آپ ائمہ طہار کے فرمودات، ارشادات سن لیجئے گا، اپنے اپنے پسندیدہ عالموں کے سر پہ قرآن اور ہاتھ میں ان کو علم دے کے بٹھائیے گا اور کہیے گا کہ بتائیے کیا یہ بات ایسے درست ہے یا نہیں ہے کہ اگر پیروی سیرت نہیں ہے، اگر قرآن سے دوری ہے، اگر اطاعت الہی سے دوری ہے تو یہ سب ناقص رہ جائے گا، یہ فضائل اور مصائب کے سارے اہتمام۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ہے تو اسے کہیے گا ثابت کیجئے، پھر ہم سے آپ رابطہ کیجئے گا، اور اگر کہہ دے کہ بات ایسی ہے تو پھر ذرا سوچئے گا۔ تو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہ، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ آگ سے چھڑوانے والی
اس کا عرف عام میں جو مطلب ہے جو زیادہ تر انہوں نے لکھا ہے، اور اس بابت بھی روایات موجود ہیں کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی امت میں سے جو محبین ہیں نبی اور آل نبی علیہ السلام کے، اور شریعت اسلامیہ اور قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کی جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے یا آپ کی وجہ سے اللہ پاک ان کو دور فرما کے ان کو جہنم کی آگ سے چھوڑ دے گا، آزاد کر دے گا۔ اسی طرح آپ کا جو دوسرا وہ اسم مبارک زہرا ہے سلام اللہ علیہا، وہ جو اس کو سم اپ کریں اگر تمام ان کو دیکھ کے آپ جو ان کے معنی لکھے ہیں لوگوں نے، تو چمکتی ہوئی چیز کو، چمکتے ہوئے ستارے کو یا کسی بھی روشن چیز کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے القابات میں راضیہ، مرضیہ، مخدومہ، اور اسی طرح ایک لقب جو ہے آپ کی کنیت بھی کہا جاتا ہے ام ابیہا، وہ کہ اس سے قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب اور دیگر کچھ انہوں نے اس کو غلط عوام کہا ہے کہ عوام میں غلط رائج ہو گیا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، لیکن اکثریت جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں، نہ صرف اہل تشیع میں بلکہ برادران اہل سنت کے مکتب میں بھی۔ یہ مناقب زہرا سلام اللہ علیہا امام مناوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک سیر حاصل بحث کی ہے اسی لقب کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کا حاصل بحث ہے، حاصل کلام ہے وہ انہوں نے یہی نکالا ہے کہ چونکہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب سیدہ کے لیے شفقت، محبت، الفت کے سارے عنوانات ہیں، وہیں پہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے پاس اپنے بابا جان کے لیے یہ سارے عنوانات جو ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں، جیسے کفار کا، گستاخان کا، نماز کی حالت میں جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکنا، اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا آ کے اتارنا، جنگ احد میں آپ کے زخم مبارک کو صاف کرنا، اور اسی طرح آپ کا خیال کرنا، اتنی شفقت کرنا کہ جیسے ایک ماں شفقت کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ اسی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا، اور انہوں نے امام مناوی نے اپنی اس بحث میں اس چیز کو بھی شامل کیا کہ آج بھی عرب میں کسی قابل بچے یا بچی کو جناب مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ہندوستان پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری بھی ماں ہے، بچی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی بچیاں جو گھرداری سنبھالتی ہیں یا اس قدر خیال کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے انہوں نے کہا۔ آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی، وہ مسلسل جو آپ کی ظاہری زندگی کے 18 سے 20 سال اور کئی جگہ 23 سال 21 سال کے بھی وہ آتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہے وہ 18 سے 19 سال یا 20 سال کے درمیان میں ہے، وہ لمحہ آپ دیکھ لیں کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت جناب امیر کائنات شادی کے بعد اس میں آپ کو گزرتی نظر آئے گی۔ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ ایک بیٹی کے طور پہ، ایک ماں کے طور پہ اور ایک زوجہ کے طور پہ، آپ تینوں جو پہلو ہیں ان کو ذرا خوب غور و فکر کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو تینوں شعبوں میں یا تینوں اس میں کیا کہنا چاہیے، کوئی لفظ جناب سیدہ کے شان کے وہ مطابق مل نہیں رہا مجھے، کہ تینوں اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی تینوں قسم کی جو زندگی ہے اس میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے اطاعت الہی اور عبادت الہی۔ وہ چاہے جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان کے گھر ہوں، چاہے وہ جناب امیر کے گھر ہوں، چاہے وہ حسنین کریمین اور جناب ام کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد کی جناب سیدہ پاک کی زندگی ہو، یہ دو چیزیں اطاعت الہی اور عبادت الہی آپ کو کثرت سے ملیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ جناب امام دوئم جناب حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کا یہ معمول تھا کہ ان کی راتیں جب ذکر الہی میں، عبادت الہی میں بسر ہوتی اور جب اختتام کرتی وہ اپنا مصلی اٹھاتی بعد از نماز فجر یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد، تو جب وہ دعا فرماتی تو اب دیکھیں یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں کہ جو آپ نے اور میں نے ان ہستیوں سے لینے ہیں، کہ جب وہ دعا فرماتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے سے بھی پہلے، اپنے رشتہ داروں سے بھی پہلے، اہل خانہ سے پہلے اپنے محلے و اہل محلہ کے لیے دعا فرماتی۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ والدہ محترمہ سے جناب سیدہ پاک سے کہ اماں جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے پہلے، رشتہ داروں سے پہلے، آپ محلے والوں اہل محلہ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محلے والوں کا یقیناً حق، میرے بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ اہل محلہ کا حق رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں کیا محلے میں جو موجود دوسری خواتین کے ساتھ ان کا حسن سلوک ایسا ہی ہے؟ کیا وہ ایسے ہی دعا کرتی ہیں؟ کیا ہماری خواتین کی جو شب و روز کی روٹین ہے، گھریلو کام کاج ہے، ان میں وہ اسی طرح اس کو مینیج کرتی ہیں کہ جیسے سیدہ پاک کرتی تھیں کہ عبادت الہی، اطاعت الہی میں کوئی فرق نہ آئے؟
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اور آپ نے دیکھنی ہیں۔ اب چلتے ہیں کچھ فضائل جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے کہا کہ امام زین الدین محمد بن عبد الرؤف المناوی المتوفی 1031 ہجری، ان کی یہ مناقب زہرا سلام اللہ علیہ کی حوالے سے کتاب ہے، اور انہوں نے یہاں پہ کچھ روایات آپ کے فضائل میں، آپ کی شان میں، اور کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ پڑھنے کے لائق یہ کتاب ہے، کچھ اختلافات کے ساتھ، وہی جو شیعہ سنی کے ایک بنیادی اختلافات ہیں سیرت کے حوالے سے یا باغ فدق کے حوالے سے یا دیگر جناب شیخین کے ساتھ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی جو ناراضگی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک نظریہ اور ہے، اور ہمیں اس نظریے کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے باقی جو مشترکات ہیں، جو فضائل اہل بیت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، ان کو بھی جگہ دینی چاہیے، اپنا اپنا عقیدہ اپنے اپنے پاس رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ جناب عادت کے نام پر بالکل ہم ادھر وہ ہو جائیں، ہر چیز پہ قائل ہو جائیں، وہ ہمارے ہو جائیں، نہیں، علمی اختلاف کو علمی رکھیں اور علمی عینک سے ہی دیکھا جائے اس کو۔ بہرحال تو آپ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ایک فرشتے نے ہماری زیارت نہیں کی تھی، تو اس نے اللہ رب العزت سے ہماری زیارت کے لیے اجازت مانگی، پھر اس نے مجھے بشارت دی، فرمایا خبر دی کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ، انہوں نے خیر رضی اللہ عنہ، میری امت کی خواتین کی سیدہ ہیں، اور حسن و حسین نوجوانان اہل جنت کے سید اور سردار ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ان کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں ما سوا محمد بن مروان دہلی کے، اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک خاتون کی نماز جنازہ میں تھے، اور ہمارے ساتھ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جناب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام بھی تھے، اور ایک روایت کے مطابق کہ ہم ایک خاتون کی نماز جنازہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ تھک کر راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کی جوتی یعنی امام حسین علیہ السلام کی جوتی کو صاف کرتے ہیں، اور تو پھر امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ جی حضور میں ایسا کر رہا ہوں، اور آپ مجھے کرنے دیں، آپ کا جو مرتبہ میں ابو ہریرہ جانتا ہوں، اگر لوگ جانتے تو آپ کو پیدل چلنا ہی نہ دیتے بلکہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے۔ یہ مقام ہے اولاد سیدہ کا سلام اللہ علیہ کا۔ پھر جناب حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے تھے؟ میں نے عرض کی کہ تقریباً اتنا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی وہ عرصہ بتایا کہ تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا، ہفتہ، 2 ہفتے، 2 دن، 4 دن، بہرحال جو بھی بتایا انہوں نے، روایت میں وہ دن مخصوص نہیں ہے۔ تو وہ مجھ پر برہم ہوئی اور برا بلا کہا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں ابھی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھوں گا اور درخواست کروں گا کہ حضور میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ پس میں نے آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد آپ نوافل پڑھتے رہے حتیٰ کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی سرکار مدینہ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ یعنی جس دعا کو کروانے کی نیت لے کے جناب حذیفہ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ کیا پیچھے پیچھے چل رہے ہو، کوئی حاجت ہے؟ اور کہا کہ اچھا جاؤ، اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ بات میرے کہے بغیر ہی، یعنی جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے کہے بغیر ہی مجھے دعائے رسول مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا حضور نے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ابھی ابھی ہمارے سامنے آیا تھا؟ ملاقات ہوئی ہوگی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شخص سے۔ تو میں نے عرض کی کہ جی کیوں نہیں حضور، میرے سامنے تو وہ شخص جو ہے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی شخص انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا ہے؟ اس نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے آ کر سلام کرے اور بشارت دے کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی سیدہ اور سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سید اور سردار ہیں۔ یہ ترمذی میں، السنن الکبریٰ النسائی میں، اور دوسری جگہ بھی اس کی وہ لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کی فضیلت پہچاننے میں فرشتوں کی دلچسپی کا بھی واقعات یہاں پہ لکھے ہیں، اور دیگر جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کافی چیزیں جناب انہوں نے لکھی ہیں، اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ آپ کے القابات کے اوپر اور آپ کے
دیگر فضائل کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے جا کے کافی آگے جا کے ایک باب باندھا ہے کہ بنو ہاشم پر، باقی بنی ہاشم پر جناب سیدہ پاک کی اولاد کی جو سید ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ کچھ اکابرین کے نزدیک جناب آل عقیل، آل جعفر بھی سادات میں ہیں جو کہ بنو ہاشم سے ہیں، لیکن یہاں پہ تمیز ہے، ایک فرق ہے۔ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو اولاد سیدہ ہیں ان میں اور باقی بنی ہاشم کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پہ کچھ روایات لکھی کہ ان میں کافی فرق ہے، اور یہ کہ ہر بنی ہاشم کا فرد اولاد فاطمہ کی طرح سید اور سردار نہیں ہے، یا اس طرح سے وہ سید نہیں ہے، یا اس طرح سے اس کے کچھ واجبات یا احترامات جو ہیں وہ امت پر واجب نہیں ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع بحث ہے۔ اس میں وہ ایک امام ابو نعیم اور دوسرے محدثین کرام سے ایک روایت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت وہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز تھے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ان سے یعنی خلیفہ اول جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بابا کے ممبر سے اتر جائیے۔ اس پر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، بے شک یہ آپ کے بابا کا ممبر ہے، اور انہیں اپنی آغوش میں بٹھایا، اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گریہ فرمایا، یعنی رونے لگ پڑے۔ اس صورتحال کو دیکھ کے جناب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، یعنی میں نے حسن کو نہیں سکھا کے بھیجا، مطلب کہ آپ کے اگر ذہن میں یہ آئے کہ شاید میں نے اپنے بیٹے کو، چونکہ کم سن تھے جناب حسن مجتبیٰ اور جناب سید الشہداء، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو تراب، آپ نے سچ فرمایا ہے، ہم آپ پر شک نہیں کرتے، بلکہ میرا رونا جو ہے یا بے اختیار میرے جو آنسو نکل آئے ہیں وہ کسی اور وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد مؤلف لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں روئے، یہ مؤلف نے لکھا ہے۔ اب یہ بات ہے، یہ حکمت اگر سمجھ آ جائے تو شاید ہمیں اہل بیت کا مقام بھی سمجھ آئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہے اور مشہور ہے، اور انہوں نے ایسی بات خلیفہ ثانی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ چنانچہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبید بن حنین جناب امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں ممبر کی طرف گیا اور میں نے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہا کہ اتریے میرے ممبر سے، اور میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر پر چلے جائیے۔ تو جناب خلیفہ ثانی نے کہا کہ میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں تھا، پھر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر جب نیچے اترے تو پوچھا، بیٹے یہ بات آپ کو کس نے سکھائی تھی؟ میں نے کہا کہ کسی نے نہیں، یہ بات میں نے خود کی ہے۔ تو جناب خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سروں پر جو بال ہیں انہیں اللہ نے اگایا ہے، اور یہ وجہ تم اہل بیت ہو، یعنی جو ہمارے سروں پہ بال ہیں اگایا اللہ نے ہے، وسیلہ تم ہو، وجہ تم ہو، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اور یہ مسلسل فرماتے جا رہے تھے کہ ہمارے سر پہ جو بال ہیں اہل بیت نبوی وہ تمہارے وجہ سے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اینڈ پہ پھر اس باب کو ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں نسبی لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں، پھر تمام عرب سے بہتر بنو کنانہ ہے، بنو کنانہ سے بہتر قریش ہیں، قریش سے بہتر بنو ہاشم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون کی بدولت بنو ہاشم سے افضل، اور تمام نسبتوں سے افضل اور تمام قبیلوں سے افضل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد پاک ہیں۔ اسی طرح انہوں نے فاطمہ تو بذات منی والی حدیث کی بھی کچھ روایات پیش کی ہیں، اور اس میں ایک انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مقام ایسا تھا کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور فرمایا، منت مان لی یا قسم کھا لی یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خود آ کے مجھے نہیں کھولتے مجھے کوئی نہ چھڑائے، نہ میں نے کھلنا ہے۔ اب وہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے ایک روایت کے مطابق اس صحابی کی رسی کھولنا چاہی، یعنی پس ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو پیچھے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رسی کھلوانی ہے، یا میں نے اس کا عہد کیا ہے۔ تو یہ بات جب خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے، میرا ہی ٹکڑا ہے، یعنی بتانا یہ چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صرف روحانی یا نورانی یا اس باطنی طور کی بات نہیں، ظاہری طور پہ بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے عمل کو، اعمال کو، ان کے کسی ایکشن کو، ان کے کسی قول کو سپورٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی، یہ میرے ہی بدن کا جز ہے۔ اب چلتے ہیں، یہ ایک اور جامعہ فاضل جامعہ شرفیہ ایک شخصیت ہیں جناب
مولانا ابو حفظ اعجاز احمد اشرفی صاحب، انہوں نے یہ فضائل اہل بیت سلسلہ نمبر 6 اس حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ اس کتاب میں بھی اکثریت روایات جو ہیں فضائل سیدہ کے اوپر ہیں، شمائل سیدہ کے اوپر ہیں، خصائص سیدہ پاک کے اوپر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نظریاتی اور فکری اختلاف جو مکاتب کے درمیان ہے وہ اس میں آپ کو سر عام چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال ہم فضائل سیدہ کے اوپر ایک دو چیزیں آپ کو اس کتاب سے بھی پیش کرتے ہیں جی۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سیدہ پاک کی کرامت، فضائل فاطمہ الزہرا اس باب کا نام ہے، فضائل اہل بیت، اور پھر آگے بریکٹ میں فضائل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہاں پہ ان کی ایک کرامت لکھتے ہوئے مسند ابی یعلا اور دیگر کتب کا حوالہ بھی لکھا ہے کہ کہاں سے یہ انہوں نے کرامت لی ہے، تاریخ دمشق کا بھی حوالہ لکھا ہے۔ تو بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن ایسے گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری گئے مگر کہیں سے بھی کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی اور یہ نمونہ عمل زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور سیکھنے کا موقع، سیکھنے کا یہاں پہ ہمیں مطلب جتنے عنوانات ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہیں، سیکھنے کا بھرپور موقع ہے ہمارے کہ ہم فاقوں میں کیسے رہنا ہے، یا کیسے سرکار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ وقت، یہ فیز آف لائف جو ہے یہ کیسے گزارتے تھے، یا پریشان ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے معاذ اللہ، یا صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، اور یہی ہمیں سیکھ لینی ہے ان سے۔ خیر، آپ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے مگر کہیں سے کچھ میسر نہ آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بیٹی، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس لیے کہ میں بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان جاؤں یا رسول اللہ، میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ کے ہاں سے واپس تشریف لے گئے تو سیدہ پاک کی ایک پڑوسن نے جناب سیدہ کے لیے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے اس کو لے کر ایک برتن میں رکھا اور برتن کو ڈھک کر رکھ دیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جان اور اولاد پر جناب رسول اللہ کو ترجیح دوں گی، اگرچہ سب ہی کھانے کی حاجت رکھتے ہیں، یعنی میرے شوہر بھی اور میرے بچے جناب حسنین کریمین بھی، لیکن کہا کہ خدا کی قسم میں اپنی جان اور اپنی اولاد پر ترجیح دوں گی اپنے بابا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جناب حسن یا ایک روایت کے مطابق جناب حسین کو رسول اللہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو بلا کر لائیں۔ اس پر جناب رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لا کر پوچھا کہ جی فاطمہ، آپ کا پیغام، یعنی آپ نے بلایا ہے؟ تو جناب سیدہ پاک نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے کچھ کھانے کا سامان بھیجا تھا، وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اچھا، تو پھر اس کو لے کر آؤ۔ پھر جناب سیدہ اس کھانے کو لے کر آئیں، پھر اس برتن سے ڈھکن اٹھایا تو وہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ تو 2 روٹیاں اور گوشت کا فقط ایک ٹکڑا تھا، لیکن اب جب اس کو میں اٹھاتی ہوں بابا جان کو پیش کرنے کے لیے تو سالن بھی بھرا ہوا ہے، تو روٹیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں۔ خیر، جناب سیدہ سمجھ گئیں کہ یہ برکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کھانے کو جناب نبی اکرم کے سامنے پیش کیا۔ پھر جب حضور نے اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا، بابا جان، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی اس خاتون مقدس یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی شبیہ بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی چیز عطا فرماتا اور کوئی ان سے پوچھتا کہ مریم تمہارے پاس یہ کھانے کی چیز کہاں سے آئی ہے، تو وہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اور وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی اکرم نے مولا کائنات کی طرف پیغام بھیجا اور پھر اس کھانے کو مل کر جناب حسنین کریمین، جناب علی مرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور جب تناول فرما لیا، کھا لیا، تو دیکھا کہ وہ کھانا ابھی بھی اسی طرح اسی تعداد میں موجود ہے۔ پھر جناب حسنین کریمین تمام ازواج مطہرات کے گھر اس کھانے کو لے کر گئے، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات نے بھی پیٹ بھر کے کھایا، لیکن پیالہ اسی طرح بھرا رہا جس طرح وہ بھرا تھا، اور روٹیاں اسی تعداد میں رہیں جتنی تعداد میں وہ تھیں۔
इसके बाद आपने इस बाकी मांदा खाने को आस पास के घरों में भेज दिया। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली कि आस पास और अड़ोस पड़ोस के तमाम घरों ने वो खाना तनावल फरमाया, लेकिन वो खाना उतनी ही तादाद में रहा। सुबहान अल्लाह जी, ये आप देखिए कि ये करामत सईदा के नाम से ये इन्होंने जनाब यहाँ पे इसको बयान किया। और इसके बाद वो लिखते हैं कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत में कसरत के हवाले से वो लिखते हैं कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, इबादत के हवाले से बयान करना हमारे बस से बाहर है। ये साहिब किताब लिख रहे हैं। और इसमें फिर एक से दो उन्होंने वाक़यात नकल फरमाए कि किस तरह जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा मखदूमा कायनात की सारी रात मुसल्ला इबादत पर गुजरती थी। और फिर आपकी मशहूर जो वो तस्बीह जो आपको अता हुई बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका वाक़या लिखा है, यानी तस्बीहात अरबा जिसे हम यहाँ तस्बीह फातिमा के नाम से याद करते हैं, यानी 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुभान अल्लाह, उसका वो सारा पस मंज़र लिखा है और बताया है कि जनाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मुबारक या ये फरमान मुबारक कि अगर तराजू में इससे ज़्यादा वज़नी कोई जिक्र होता तो अल्लाह मुझे वो इनायत फरमाता और मैं तुम्हें उसकी तरगीब या वो सिखाता। तो सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये जो एक मुतफ़क़ अलैह चीज़ है तमाम मुकातिब फ़िक्र में कि आपकी इबादत में, आपकी सखावत में और आपकी शुजाअत में और आपकी शबाहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसी किताब मुनाक़िब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में और इसी फ़ज़ाइल जनाब सईदा पाक में ये दोनों हज़रात ने जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर तादाद में रवायात नकल की हैं कि जिनका मफ़हूम और ख़ुलासा तमाम रवायात का ये है कि जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन के मैंने चलने में, मैंने बैठने में, मैंने देखने में, मैंने गुफ्तार में, मैंने किरदार में किसी शख्स, किसी ज़ी रूह को जनाब फातिमा से ज़्यादा रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं पाया। और इसमें एक से दो रवायात ऐसी भी हैं कि जिसमें जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के वाले से खुद जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गवाहियाँ लिखी हुई हैं कि आपसे ज़्यादा इबादत नबी खुदा सच्चा और आपसे ज़्यादा इबादत गुजार मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये फ़ज़ाइल के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू है। और इसी तरह आपकी जो शहादत के वो असबाब बयान किए जाते हैं, वो जो शहादत का एक वाक़या है, उसके बाबत हम सिर्फ इतनी गुफ्तगू करना चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई ये कहे कि कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, यानी बाग़ फ़िदक का मुतालबा था ही नहीं, तो ये भी गलत है। तारीख़ में हर चीज़ दर्ज है मेरे भाइयों, और तारीख़ में जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो नाराज़गी के वाक़यात हैं वो भी दर्ज हैं। ऐसा अब ठीक है, कईयों के नज़दीक वो मोतबर और मुस्तनद हैं, कईयों के नज़दीक वो ज़ईफ़ हैं, वो मौज़ूई हैं, वो घड़े हुए हैं, वो एक अलग मौज़ू बहस है, वो एक शिया सुन्नी बहस है। और हर मजलिस में, हर दर्स में एक सुन्नी का शियों पर अटैक कर देना, तो शियों का उठकर सुन्नियों पर अटैक कर देना, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। माज़रत के साथ ये इल्मी मुबाहिसे और इल्मी मुनाज़रे जो हैं वो मखसूस अंदाज में, मखसूस वक़्त में, मखसूस मौजू के ऊपर ही सूट करते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखें कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मज़लूमियत के उन्वानात सिर्फ बाग़ फ़िदक नहीं है। मज़लूमियत का उन्वानात सिर्फ ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत है वो मेरे शोहर या मौला अली को क्यों नहीं मिली। जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब का बतौर इमाम और बतौर मौलाए उम्मत बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जो इग्नोर करना या नज़रअंदाज होना, ये सबसे बड़ा एक वो था। एक तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई, और ये जाहिर है कि वो एक मशहूर रवायत इन दो किताबों में भी मैंने पढ़ी और दीगर कुतब में भी जो है वो मरकूम है, बुखारी मुस्लिम, तिरमिज़ी और इब्न माजा और कई जगहों पे मुसन्नफ़ इब्न शैबा में भी वो एक मशहूर रवायत है कि जिसका खुलासा ये है कि जनाब रसूल कायनात ने जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को बता दिया था कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे आके मुलाकात जन्नत में करेगी वो तुम। तो एक तो उनकी मज़लूमियत या उनका वो एक है, एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई है, एक फिर जो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पे जो हालात और वाक़यात हैं, और जिस तरह जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बताया कि वो खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वो दुख या वो ये नहीं था कि जैसे हम कहते हैं कि जनाब आज प्राइम मिनिस्टर हमारे उसने बनना था जी और सारे इनके साथ थे और इनके बारे में ये था जी, बन वो साथ नहीं, माज़ अल्लाह ऐसी बात नहीं है। बतौर इमाम उम्मत यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के उसमें, अहकाम के उसमें और सारे मामलात के उसमें जो बतौर हाकम या बतौर मौला या बतौर सरपरस्त एक वो होना चाहिए था, वो जब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को नजर नहीं आता, बल्कि कुछ रिवायात के नज़दीक बात फिर शिया सुन्नी बहस की तरफ चली जाती है, बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना भी बन जाता है, मिल जाता है। तो वो चीज़ें भी सारे मामलात हैं। तो बहरहाल जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा
عصمت کا وہ منارہ ہے کہ جہاں عصمت خود مشہور جناب افریدی صاحب ہیں، کوئی میں ابھی ان کی کتاب ایک پڑھ رہا ہوں آج کل ایمان ابو طالب پہ، صداقت افریدی صاحب، ان کا ایک مشہور جملہ جو میرے دل میں جا کے گھر کر گیا ہے کہ عصمت اور طہارت خود ہمیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ اس بی بی کی عظمت، اس کی عصمت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بات کرنا کم از کم مجھ جیسے گناہ گار کے تو اس سے باہر ہے، اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں ان بیبیوں کے اوپر، مقدورات عصمت کے اوپر میرا کلام نہ ہی میں کروں تو میں اس چیز سے میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جناب سیدہ جیسی ہستی کے اوپر میں کوئی زبان کھولنے کی، بات کرنے کی جو ہے وہ جرت کر سکوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان تبلیغات کے سفر میں اہل بیت علیہ السلام میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جناب بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام عصمت میں نے کہا کہ صداقت افریدی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ان کے جو الفاظ ہی کافی ہیں کہ عصمت اور طہارت، اور یہ کلابے جو ہم ملاتے ہیں یا مسالے دیتے ہیں جناب سیدہ کے اس کا طواف کرتی خود عصمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں، اور ان کے فضائل اس ظاہری جو ان کی 18-19 سال یا 20 سال کی زندگی ہے، اگر ان سے آپ 10 دفعہ بھی ملٹی پلائی کریں تو آپ کو ایک لمحے کے لاکھوں فضائل اس مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کے نظر آئیں گے۔ ابھی آخری حصے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس دعوت فکر کی طرف اور ان کے مثالی کردار کی طرف کہ جس کی طرف ہمیں اپنے سننے والے خاص کر بچیوں کو متوجہ کرنا ہے۔ چند مثالی کردار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ گرامی جو ہے، آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھی، لیکن آپ نے کبھی راحت اور آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کردار کو ایک نمونہ عمل بنا کر رکھا اور ایک سادگی سے بھرپور زندگی جناب مخدومہ کائنات نے گزاری۔ آپ کے والد محترم مختار کائنات تھے، آپ ان کی بیٹی تھی اور اکلوتی بیٹی تھی ظاہر مکتب تشیع کے نظریہ کے مطابق، لیکن آپ نے کبھی ان سے اس رشتے کا نہ فائدہ اٹھایا اور نہ کبھی کو بے جا خواہشات کا اظہار کیا، بلکہ زندگی کی ہر مصیبت اور زحمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق برداشت کرتی رہیں اور آپ کی تربیت کے مطابق۔ آپ کے شوہر جناب امیر المومنین تھے، لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح کی فرمائش نہیں کی، حتیٰ کہ جناب امیر المومنین یہ بات کہنے پر بھی مجبور ہوئے کہ فاطمہ نے میری حسرت رہی کہ کبھی سیدہ مجھ سے کسی خواہش کا اظہار، لیکن نہیں، کبھی کوئی فرمائش جناب امیر المومنین تک نہیں کی، اور ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں بھی اپنے آپ کو مصروف عمل رکھا، اور وقت آخر آپ کی ایک روایت کے مطابق جناب امیر کائنات سے الٹا معذرت طلب کی کہ اگر میری خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو علی مجھے معاف فرمائیے۔ یہ ہے وہ کردار، یہ وہ فاطمی کردار ہے جو ہماری بچیوں بہنوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے فرزندان سردار جوانان جنت کے سردار تھے، اور ان کے لباس جنت اور طعام بھی جنت سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فاقوں میں زندگی بسر کی، یہاں تک کہ روزے رکھنے کے بعد سمان افطار یتیموں کو، مسکینوں اور اسیروں کے حوالے کیا، وہی جو سورہ دہر کی میں نے بتایا کہ ان کی سخاوت کی شان میں رب تعالیٰ نے وہ سورہ دہر میں سارا بیان فرمایا ہے۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولاد عطا کی تھی، جناب حسنین کریمین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن، ان سب کو رائے خدا میں قربان کر دیا، فرزند سب شہید ہوئے، بیٹیاں رائے خدا میں یوں اسیر ہوئیں کہ تماشائیوں کے مجمع میں، درباروں میں اور بازاروں میں بھی حاضر ہونا پڑا، لیکن دفاع اسلام میں اور پیغام رسالت پہنچانے میں آپ کی تربیت آپ کی اولاد میں نمایاں نظر آئی۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ جو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا، اور ایک روایت کے مطابق نبی خدا نے فرمایا کہ آج وہ فرشتہ زمین پر آیا جو آج سے پہلے نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا فرات کے کنارے ذبح کر دیا جائے گا، اور اس عالم میں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ساتھ ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ بی بی پاک، یہ سیدہ کائنات، محسنہ اسلام، محسنہ امت میں کیوں کہتا ہوں؟ کیا یہ خبر جناب سیدہ نے نہیں سنی ہوگی سلام اللہ علیہ؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو مقام و مرتبہ ہے، اگر جناب سیدہ پاک دعا کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ سارا وہ اور جو ظالمین ہیں ان کو ابھی سے انہوں نے جن شجروں سے آنا ہے ان شجروں کو یا رسول اللہ توبہ و برباد کروا دیجئے کہ جن کے شجروں سے پیدا ہونے والی اولاد نے میرے حسین کو ذبح کرنا، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ آپ خود بتائیے۔ یہ محسنہ ہے بی بی، اسی لیے ہے، کیا یہ خبر انہوں نے نہیں سنی ہوگی کہ جو ابھی پیدا ہی ہوا ہے اس کی بابت میرے بابا جان یہ خبر دے رہے ہیں؟ آپ اس بی بی کی استقامت اور اسلام کے لیے صبر دیکھیے، اور اسلام کی راہ میں اپنی آل اولاد کو لوگ تو زبانی کہتے رہے، آپ نے شہید کر کے قربان کر کے دکھایا، آپ وہ جذبہ دیکھیے۔ تو بہرحال
آپ ایک منفرد خاتون تھیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور آپ وہ معصومہ ہیں کہ جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم ہیں، باپ معصوم، شوہر معصوم، 2 فرزند معصوم، اور سب کے تعارف کا ذریعہ بھی آپ ہی کی ذات کو بنایا گیا ہے، جیسے ہم فاطماتو کے الفاظ آپ کو حدیث قصہ میں بھی ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خصائص کے اس میں ایک باب ہے جی، اور اس کے بعد آپ کے شہادت کے حوالے سے مختصراً وہ ہے، اور اس میں ہم سیرت معصومین علیہ السلام، خاص کر جناب سیدہ کی سیرت سے جو پردے کی اہمیت ہے، اس کی ایک تحریر بڑی ذیشان جوادی صاحب نے بڑی بہترین لکھی ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، اور معصوم عالم کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی غیر محرم مرد کی نگاہ پڑے، تو نہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ یک طرفہ سطر کا نام ہی نہیں، بلکہ اس میں طرفین کی حیا اور غیرت کا بھی عمل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظروں سے بچنے کا نام پردہ ہے۔ گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا نام پردہ ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگرانی کرنا چاہیے، اور کبھی ضرورت کی بنا پر گھر سے نکل بھی جائے تو اپنے آپ کو مردوں کی نظروں سے بچائے رکھنا، یہی اس عورت کا اور اس کے پردے کا اس کا خاصہ ہے۔ معصومہ عالم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی سیرت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سرور کائنات اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو معصومہ عالم نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کی کہ گھر آپ کا گھر ہے، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں یا سر چھپا سکتی ہوں یا پیر، ایسی حالت میں صحابی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت کیا دینا مناسب ہے؟ تو واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور مکالمہ ہے کہ وہ نابینا ہے، تو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نابینا ہے، میں تو نہیں۔ تو یہ 2 طرفہ عفت و حیا کا جو عمل ہے اس کے اوپر یہ واقعہ جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہے۔ معصومہ کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے، لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ حدود میں قد و قامت بھی آ جاتے ہیں، کہ جیسا آپ کے مشہور ہے کہ آپ نے جناب اسما سے یہ شکوہ کیا کہ مدینہ میں جنازے اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے، اس سے مردے کا قد و قامت نمایاں ہو جاتا ہے، اور جناب اسما نے حبش کے طریقہ سے تابوت بنا کر دکھایا تو آپ کے لب ہائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی، اور بعض روایات میں یہ طریقہ معصومہ کے خواب کا نتیجہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کی یہی بلند نفسی تھی جس کی عظمت کا اندازہ ان کی زندگی میں ہونے والے کچھ واقعات اور خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم نبینا صحابی جو اپنے گھر وہ تشریف لے گئے، جو بھی واقعہ آپ کو سنایا، تو یہ واقعہ آپ کی پردے سے محبت اور پردے کی اہمیت خود اس بی بی کے لیے کہ جس بی بی کے بارے میں عرض کی کہ عصمت ان کے گھر کا طواف ان کی ذات کا طواف کرتی ہے، شرم و حیا ان کی کنیزیں ہیں، اس بی بی کی شرم و حیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزان ہیں، اس بی بی کا پھر بھی پردے کے حوالے سے یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بی بی کے نام پہ، اس بی بی کے بچوں کے نام پہ، اس بی بی کے شوہر کے نام پہ، ان کے فضائل کے نام پہ، اس نام پہ کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہماری خواتین کو بے پردگی کی اجازت کس نے دے دی؟ لائسنس کس نے دے دیا؟ یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے صدقے سے، وسیلہ سے اور ان کے صدقہ میں تمام مریضان کو شفا دے، تمام محرومین کی بخشش فرمائے۔ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے صدقے سے اور ان کی شخصیت کے صدقے اور وسیلہ سے ہماری خواتین کو اسوہ فاطمی اور اسوہ زینبی سلام اللہ علیہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ مختصراً ہماری طرف سے، آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، ہم نے اپنی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے در سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پہ، کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ دعوت فکر و عمل اپنی بچیوں بہنوں کو پیش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔